ابھی چند برس پہلے کی بات ہے، اور یہ میں بات جو ہے یہ طنزاً بالکل نہیں کہہ رہا، چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک رمضان تھا اور ایک رمضان کی ٹرانسمیشن تھی، اور اس میں بھی فلسطین کے اوپر کوئی بڑا جھگڑا ہو رہا تھا. تو میں نے ان کو ایک تاریخ کا ایک اقتباس جو ہے وہ ہدیتاً پیش کیا، جس کے اوپر لوگوں نے اتنی میری کلاس لی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، بڑی کلاس لی کہ جناب اس کا ثبوت بتائیں، اس کا کیا ہے، مسلمان اتنا کمزور ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ واقعہ ہے جو کہ 1958 کا ہے، جس میں کہ یہودیوں نے ٹرک بھرے تھے مسلمان خواتین کے، اور ان خواتین کو، یہ لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، انہوں نے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دی تھی، اور انہوں نے طواف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بیت المقدس کے گرد طواف کیا تھا اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کی بے شرمی یا بے حیائی کو ثبوت دینے کے لیے. لوگ اس تاریخی واقعے کو کنڈیم نہیں کرتے تھے، وہ اس بات کو ڈینائی کرتے تھے کہ ہم کیسے ایسے ہو سکتے. لیکن آج بتائیے کہ آج کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے کہ فلسطین کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں نہیں سوچ سکتا کہ آج عید کا دن ان پہ کیسا گزر رہا ہوگا. وہ جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، بکروں کی قربانی تو شاید وہ نہیں دے سکتے، وہ جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی قربانی دے رہے ہیں. اس ساری قربانی کو جو ابھی تک انہوں نے دی ہے، اس پہ پہلے آپ اپنا تھوڑا سا تجزیہ اور رائے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پر ہمیں یاد رکھا کہ ہم اپنا جو دکھ ہے اور اپنا جو درد ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. اپنے غم اور خوشی میں یاد آنے چاہیے جی، وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمیں وہ خوشی میں بھی یاد آ رہے ہیں. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کو تم دیکھو گے ایک جسد واحد کی طرح، جب اس کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم بخار میں اور درد میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے. تو ہم بھی، میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ تو خوش قسمت ہیں نا، وہ لوگ تو اس قربانی کو پیش کر رہے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس بے بسی میں شریک ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. میں خود الخدمت کی ایک کارکن ہوں جو کہ سارا سال کام کرتی ہے اور ابھی اس کے لیے بھی کام کر رہی ہے، لیکن جو بے بسی ہے نا اور جو تکلیف ہے امت مسلمہ کی، ہمیں لوگ آج بھی بہت اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کہاں ہے امت. میں نے کہا امت تو جاگ رہی ہے. اگر امت جاگ نہ رہی ہوتی تو اتنی قربانیوں کے بعد اتنی زیادہ پرعزم نہ ہوتی. میں ابھی قطر میں ایک فلسطین کے لیے پوری دنیا کی خواتین اکٹھی تھیں، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے ان تک وہ امداد بھی پہنچائیں اور ان کی آواز بھی بنے پوری دنیا میں. انہوں نے اپنے خون سے ایک پرعزم اور ایک توانا آواز تو دنیا کو دی ہے. وہاں پر ایک فلسطینی رہنما نے کہا کہ 7 اکتوبر سے پہلے آپ لوگ ہمیں بھول چکے تھے، دنیا بھول چکی تھی کہ فلسطین بھی کوئی جگہ ہے اور وہ لوگ بھی کوئی مزاحمت کر رہے ہیں. تو بڑے پرعزم، میں نے کسی بھی فلسطینی عورت کو اپنی ساری قربانیوں کے باوجود کم ہمت نہیں دیکھا. اتنی پرعزم مائیں، اتنی پرعزم. ان میں جو 60,000 پرعزم ہونے کی کیا وجہ؟ ان کی پرعزم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو اپنی اس کے وہ کہتے ہیں الاقصیٰ یہ عقیدہ، کہ وہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. ان کا فیض وہ اسے نا ایک عام زمین کا ٹکڑا نہیں سمجھ رہے، وہ اس کو یہی سمجھ رہے کہ وہ پوری دنیا میں سب سے جو ایک بابرکت جگہ ہے. اور مجھے اس کی برکت کی جگہ اس لیے بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو اپنے ساتھ ملاقات کے لیے یعنی بلایا تو اس جگہ سے بلایا، یعنی مکہ مکرمہ سے نہیں بلایا، وہاں سے اٹھا کے تو مسجد اقصیٰ لے کر آئے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا. اور پھر قرآن کریم میں 1 نہیں 2 نہیں 7 جگہوں پر اس ماحول کی اور اس جگہ کی برکتوں کا ذکر ہے. انبیاء کی سرزمین ہے وہ، اس لیے وہاں کے لوگ اتنے ہی پرعزم اور توانا ہیں. لیکن جو بھی آپ نے خواتین کی بات کی
کہ 75% سے زیادہ جو متاثرین ہیں، 35,000 سے زیادہ لوگ جو شہید ہیں، ان میں 75% سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں جو آج عید کے دن انہی کا یعنی وہ منا رہے ہیں، غم بھی منا رہے ہیں، لیکن وہ اتنے پرعزم ہیں کہ وہ بس ہم جنت میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اور وہ مجھے موقع دیجئے میں بخاری صاحب کو شامل کروں۔ بخاری صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ بڑے پرعزم ہیں۔ یہ پرعزم جو ہیں وہ تو ہیں، وہ کسی وجہ سے، ہم پرعزم کیوں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں اس لیے پرعزم ہیں کہ ان کے سامنے ہدف بالکل واضح ہے، ہدف واضح ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ منزل بالکل کلیئر ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جیسے میری بیان کہہ رہی تھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام جنگ نہیں ہے، یہ ایک مقدس سرزمین کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، جو قبلہ اول ہے ہمارے لیے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو یقیناً اس لیے وہ تو پرعزم ہیں، لیکن جہاں تک ہماری بات ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں یہاں بھی کوئی مایوسی والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ یقیناً بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے الحمدللہ ہم اس میں پرعزم ہیں۔ ابھی آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ نے فلسطین کے عنوان پہ آج کے دن بھی یہ پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں اور ان کو اس چیز میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس موقع پہ بھی ان کو نہیں بلایا، سب کو آپ جمع کر سکتے تھے، تو آپ نے الحمدللہ اس میں کوئی بخل نہیں کیا۔ آپ نے جو کچھ آپ کر سکتے تھے، آپ کی استطاعت میں تھا، آپ نے وہ کر کے دکھا دیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی وہی تعلیم دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کے دین کی تعلیمات پر عمل اتنا ہی کرنا تمہارے اوپر لازم ہے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اور آپ نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کوئی دین کا حکم سنا دوں اس پہ عمل کیا کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت۔ ہماری بساط اور استطاعت جہاں تک ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں، ابھی قطر کی بیان بات سنا رہی تھی، جہاں جہاں بھی میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ، میں کہتا ہوں امت مسلمہ آج تو انصاف کی حالت یہ ہے کہ ابھی خود نیو یارک کے اندر، خود ابھی امریکہ کے اندر کل کی بات 75,000 لوگوں نے ایک بڑا مظاہرہ کیا، جن میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھے، فلسطینیوں کی حمایت میں۔ انہوں نے کہا ان مظلوموں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ اب یہ انصاف پسند جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ مسلمان کیوں نہیں تھے؟ جی میں اس بات کو ذاتی طور پہ کیونکہ جانتا ہوں، وہ اس لیے نہیں تھے کہ مسلمانوں کو اس بات کا ڈر ہے، کیونکہ اس میں شامل ہونے کے لیے مساجد میں اعلان ہوا تھا۔ مسلمان اس لیے نہیں آئے کہ کہیں ہمیں پن پوائنٹ کر لیا گیا تو ہم امریکہ سے ڈیپورٹ نہ ہو جائیں۔ اس خوف سے، رزق کے خوف سے وہ اس جلسے میں وہاں پہ شامل کون ہے؟ عیسائی شامل ہے، کرسچن شامل ہے، یہودی آرتھوڈاکس شامل ہیں۔ وہ یہودی شامل ہیں جو کہ وہ لمبے بالوں والے نیو یارک کے اندر اور نیو یارک کے اطراف میں رہتے ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل درست نہیں، اس میں عرض کروں، اب وہ اعلان تو مسلمانوں نے کیا نا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ آج الحمدللہ آپ مسلمانوں کی ہی وجہ سے، فلسطینیوں کی قربانیوں سے، دنیا بھر کے ہر درد مند مسلمان نے جو آواز اٹھائی ان کی حمایت میں، آج الحمدللہ مسئلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ دنیا کا ہر انصاف پسند انسان، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، آج وہ بھی اس آواز میں اپنی آواز ملانا وہ اپنے اوپر ایک انسانی تقاضا سمجھ رہے ہیں